دیکھیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں یہاں پہ سچی. ایک مولانا مودودی کو ایک خط آیا. انہوں نے وہ خط جرنل میں اپنے لکھا ہوا, وہ جریدے شائع کرتے تھے تب کی بات ہے, یہ تفہیم میں نہیں ہے, نہ یہ کسی کتاب میں ہے, وہ ان کے جرنل میں ایک کوشچن آنسر کے کوشچن کرتے تھے, جس طرح ابھی ہم یوٹیوب پہ کریں نا, اس طرح وہ جرنل لکھ کے آتے تھے ان دنوں. تو ایک خط آیا ان کے پاس, اور وہ خط پڑھ کے کوئی عام انسان جو ہے نا وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکتا. اس خط میں اس بندے نے لکھا ہوا تھا کہ میرے جو ہے نا میرا ایک بچہ جو ہے وہ اتنا مریض ہو گیا کہ مرنے کے قریب ہے, مجھے بتائیں میں کیا کروں, اور مجھے یقین ہے کہ جادو ہوا ہوا ہے. اس کی تفصیل میں انہوں نے لکھا اس بھائی صاحب نے کہ یہ میرا چوتھا بیٹا ہے, اور میرا پہلا بیٹا بھی 8 سال کا فوت ہو گیا تھا, دوسرا بیٹا بھی 7ویں سال کے بعد 8ویں میں فوت ہو گیا تھا, تیسرا بیٹا جب پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا تیرے پہ جادو ہوا ہوا ہے, یہ نہیں بچے گا, تو اس کو بھی 8ویں سال میں موت آ جائے گی. تو وہ بھی 8ویں سال میں ہم نے نہیں مانا, مگر وہ بھی 8ویں سال میں فوت ہو گیا. اب یہ میرا چوتھا بیٹا ہے, یہ بھی 8 سال کا ہو گیا اور شدید بیمار ہے, 7 سال اور یہ مرنے کے قریب ہے. مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں, یا تو میں جادو توڑنے شروع کر دوں, یا پھر مجھے بتائیں میں کیسے صبر کروں اس پر. خالی یہ واقعہ سن کے جس بندے کے اندر ہلکی سی بھی ایمپتھی ہونا, اس کے اوپر کیا گزرتی ہے سوچیں. میں آپ کو بتاتے ہوئے میری آواز کانپ رہی کہ ایک بندہ اپنا چوتھا بیٹا مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اور ہر بچہ اس طریقے سے مری جا رہا ہے, ہر علاج کرا چکا ہے, کہتا ہے میں ہر علاج کرا چکا ہوں, ہر طریقے سے ہر چیز ٹھیک ہے, ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے, سارے باڈی کے آرگنز نارمل ہیں, سارے ٹیسٹ پازیٹیو ہیں, مگر بچے مر جاتے ہیں. تو مولانا مودودی نے ان کو جو جواب دیا نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہی سیڈ کہ میں, اور اسی طریقے سے انہوں نے لکھا کہ میں یہ جملہ نہیں لکھ سکتا کہ میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ دنیا میں اس وقت کوئی ایسا انسان میں نہیں جانتا جو اس درد کو سمجھ سکتا ہو کہ جس کا پیر در پیر چوتھا بیٹا ایسے مرتا ہے. مگر ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں, جس رب کے ہم ماننے والے ہیں, جو نظام پورا چلاتا ہے, اس نے دنیا میں انصاف کی کبھی کوئی وعدہ اور گارنٹی نہیں کی. دنیا کو امتحان کے لیے بھیجا, بنایا انصاف کے لیے نہیں بنایا. آخرت کا دن انصاف کا, اور جو گارنٹی ہے نا وہ انصاف کی, وہ میں قسم اٹھاتا ہوں آپ کو ملے گی آخرت میں. دنیا میں لیکن آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دوں گا میں انصاف کی. رہی بات جادو ٹونے کی, تو کوئی جادوگر بھی اگر دنیا میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہے نا, تو وہ آخرت کی گارنٹی نہیں دے گا, اور آخرت کی زندگی جو ہے نا وہ ارب سال کی ہے. مگر دنیا میں کوئی جادوگر بھی دکھا رہے ہیں جو دنیا میں گارنٹی. سو دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس, یا تو آخرت کا راستہ یا دنیا کا راستہ. اور اگر ایک بندہ دنیا کی گارنٹی دیتا ہے آپ کو, سمجھ, اور آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ آخرت کتنی لمبی عمر ہے, اور اس چیز کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ جادو کے راستے پہ گئے نا تو آخرت میں نہیں بچنے والے, کیونکہ اس میں کلیئر احکام. تو میں آپ کو صبر کے لیے نہیں کچھ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو حکمت کا مشورہ دے رہا ہوں کہ حکمت یہی کہتی ہے کہ آخرت والے فیصلے کریں. دنیا میں مجھے پتا اس سے بڑا نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے آج تک نہیں سنا ایک بندے کا 8ویں سال میں ہر بچہ مر جاتا اور پیدا پہ مری جاتا. سو یہ فلسفہ اتنا کلیئر تھا جب میں I think I was a teenager when I read this journal from question answer. اور الحمدللہ ماں باپ کو میرے اللہ تعالیٰ نے درجہ بلند کرے, یہ فلسفہ بچپن میں ہر مسلمان کو دیا جاتا ہے, تو مجھے کوئی زیادہ اچنبھا نہیں ہوا تھا مولانا مودودی کا جواب پڑھ کے, مگر الحمدللہ ری انفورسمنٹ ہوئی تھی کہ ہاں فلسفہ اسلامی یہی ہے. نبی علیہ السلام بھی یہی بات کرتے رہے, صحابہ بھی اسی پہ دھیرے پہ رہے, اور کوئی بھی نقصان کسی بھی نفس کے اوپر بوجھ آ جائے تو یہی حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں کتنا ہی بوجھ آ جائے گا, زیادہ سے زیادہ ماری جائیں گے نا, نقصان کو دیکھنا کیسے ہے. اب کسی پہ اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ کتنا ایک بوجھ آپ پہ ڈال دیا جائے گا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جس کو آپ بوجھ کہہ رہے ہیں. سو انڈرسٹینڈ, حدیث بہت کلیئر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ اپنا سر پٹکیں گے, زمین سے پٹک کے اللہ تعالیٰ سے دعائی دیں گے کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں نہیں دی ہمیں, سمجھ رہے ہیں. تو it's a very very complete picture. سارے پیسز آف دا پزل ہمارے پاس, اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو رہے ہوتے کہ یار آخرت کے لیے دنیا میں آئے ہوئے, تو وہ پھر دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی پینک کر جاتا ہے. اور جب سب کو پتا ہو, یا کسی کو پتا ہو کہ یار سارا کچھ آخرت کے لیے ہو رہا ہے, تو
دنیا میں کسی بھی نقصان پہ وہ صبر کرتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ساری نظام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے چلا رہے ہیں، ایک پتا تک نہیں ٹوٹتا درخت سے، تو میں کون ہوں فیصلہ کرنے والا کہ فائدہ کیا نقصان کیا؟ سو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اپنا رہبر اور محسن نہیں مانتے نا، تب یہ والی باتیں آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو رہبر اور محسن مانتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یار اگر کسی مطلب ایک باپ اپنے بیٹے سے کوئی چیز چھین لیتا ہے تو بیٹے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ باپ کو بہتر پتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھے ہی نہیں یا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تب کہیں جا کے یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کہنا بہت آسان ہے، مجھے پتا ہے خدا نہ خاصہ میرے ساتھ حادثہ ہوگا، پینک اٹیک تو ہوتا ہے، مگر اسی پینک اٹیک کو کنٹرول کرنے کا نام ہی تو اسلام کہ زیادہ سے زیادہ. السلام علیکم، بسم فیصلمان، ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک اس کی موت کا وقت مقرر نہ ہو جائے یا پھر اس کے دنیا سے رزق ختم نہ ہو جائے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے حصے کا رزق جو ہے وہ ختم نہیں کر لیتا ہے. بندوں کہ اگر وہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی ہے، وہ کہیں پہ بھی ہے، جب تک اس کا دنیا میں رزق ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی. اور آن دا پیرالل تھنگ از دیٹ کہ قرآن میں آتا ہے کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کہ اللہ نے ہر انسان کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہوا ہے کہ کب اس کو موت آئے گی، کیسے اس کو موت آئے گی. نہ تو آپ کو پہلے اس سے موت آ سکتی ہے، نہ ہی آپ کو اس کے بعد موت آ سکتی ہے. ایون دو کہ اگر غزوہ میں دیکھا جائے تو کچھ مشرکین جو سے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اگر ہم جو فوج ہے وہ بہت زیادہ ہے، اگر وہاں پہ ہم گئے تو ہم شہید ہو جائیں گے، ہم مارے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ گھر میں بھی رہے نا تو پھر بھی ان کو موت آ جائے گی. موت یہ نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ جنگ میں جا رہے ہو، آپ کوئی بھی اس طرح کی ہارڈ سٹانس لے رہے ہو تو آپ کو موت آ جائے گی. جب تک آپ کی موت نہیں لکھی ہوگی اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی سین کریٹ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ. تو ہم لوگ جو بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے جادو جنات سے یا پھر کسی کے غلط انٹینشنز کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ چیز افیکٹ آتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. وہ چیز پہلے سے ہی آپ کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، وہ پہلے سے ہی آپ کا ایک فیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر وہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو اور جو بھی سٹینڈرڈز ہیں آپ ان کو کمپرومائز نہیں کرو گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے اوپر افیکٹفل ہو جائے، وہ چیز آپ کو ہارمفل ایک ایکٹ کے ذریعے آپ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے.